بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب چل رہی تھی، سورۃ المعارج چل رہی ہے، جس کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 تک یہ آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا۔ جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا تو قیامت کے اس ہولناک منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی ختم فرما دیں گے اور آسمان کو بھی ختم فرما دیں گے۔ تو آسمان کے متعلق فرمایا کہ دیکھو، آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو آسمان نظر آئے گا۔ وہ آسمان قائم ہے، بنا ہوا ہے، تو اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ باقی ہے، اس کو باقی رکھا اللہ نے، اور جب اللہ چاہیں گے تو آسمان کو ختم فرما دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بہت بڑی آبادی پہاڑوں کی ہے، دنیا میں بہت بڑی آبادی میں پہاڑ آباد ہیں۔ پہاڑوں کے متعلق جو آتا ہے کہ پہاڑوں کو اللہ نے اس لیے زمین کے اندر بنایا تاکہ زمین کو گویا اس کے ذریعے سے ٹکا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میخ کے طور پر اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ جتنی بلند پہاڑ ہم کو اوپر نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہیں۔ باوجود کہ اتنی قوت اور طاقت والے پہاڑ ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو قیامت کے دن یہ پہاڑ جو ہے وہ رنگین اون کی طرح ہوں گے اور وہ بکھر رہے ہوں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور فرمایا کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، جبکہ وہ دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ اور اتنے ہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، وأخی، اور اپنے بھائیوں کو، یعنی دوست بھی، اور اسی طریقے سے ایک انسان جو مجرم ہوگا آخرت کے دن اللہ کی نگاہ میں، تو وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور تمام اہل زمین کو اپنے جان کے بدلے میں دے دے، اور وہ یہ چاہے گا کہ ہم چھوٹ جائیں، ثم ینجیہ، پھر ہم کو بچا لیا جائے، ہم اپنے عوض میں ان سب کو دے دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو جرم کیا ہوگا اس جرم کی سزا اس کو ہی ملے گی۔ لذا، اور فرمایا کہ وہاں کی جو آگ ہوگی وہ آگ شعلے مارنے والی ہوگی، نزاعۃ للشویٰ، وہ سر کے کھال اتار دینے والی ہوگی جہنم کی آگ۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیری ہو اور بے رخی اختیار کی ہو، وجمع فعوعا، اور مال جمع کیا ہو اور اس کو سنبھال کر رکھا ہو۔ مال جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے مال کو کمایا ہو، اور سنبھال کر رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرائض کی ہیں، زکوٰۃ کا نکالنا، صدقے واجبہ کا نکالنا اور صدقے نافلہ کا ادا کرنا، اگر ان کو نہیں ادا کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ مال کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مضمون بیان فرمایا، اس مضمون میں یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اور فرمایا آسمان بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں آگ اتنی خطرناک ہوگی جہنم کی آگ کی، وہ گویا سر کے کھال کو اتار دینے والی ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، ہم قرآنی ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔